2 رکعت نماز بھی دے دیتا. یہ نماز شیخ عباس لکھتے، شیخ عباس سے کھولیں، شب جمعہ پڑھو یا اس کی نیت کرو 18 دن 20 دن 25 دن 30 دن کی نیت کرو کہ میں جب تک میری یہ حاجت پوری نہیں ہوگی میں یہ نماز پڑھتا رہوں. اتنی سمپل حاجت کی نمازوں میں بہترین نماز دے رہا میں. کتنی دیر کی ہے؟ 3 منٹ کی، 4 منٹ، میکس 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 5 منٹ. اس سے اچھی نماز نہیں. دیکھیں ہر نماز اچھی ہے، میں یہ نہیں بول رہا یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، نو نو نو. یہ 2 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نیت کرو کہ میں نماز حاجت، یہ نماز حاجت، اس نماز کا نیت ہی حاجت کی ہے جو آپ کے وشز ہے. آپ بولو کہ یہ نماز ہے جو میری وشز ہے، میں حاجات کے لیے. آپ کے پاس 1000 حاجات ہوں گے، ان حاجات میں یہ بھی دعا کرنا کہ جتنے میرے مرحومین ہیں تو اللہ تو ان کی مغفرت کر دے. دیکھیے دوستو، ہمیشہ زبان پہ یہ جملہ ضرور بولنا کہ جتنے میرے مرحومین ہیں اللہ ان کی تو مغفرت. اور آج تو ہر نماز کے بعد جب تم دعا مانگتے نا تو دعا مانگتے وقت یہ بولنا کہ اللہ جتنے میرے مرحومین ہیں، میری ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کی مغفرت کر دے. اور بیماروں کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے. جتنے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی کووڈ سے ہے یا کوئی کینسر ہے یا جو بھی بیماری سے بچنے کے لیے بھی بہت اچھی. اور اگر کوئی پریشانی تمہاری ہے، تم دیکھ رہے کہ تم دعا مسلسل مانگ رہے اور تمہاری دعا ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے. اور 1000 حاجات بتایا گیا کہ جتنی تمہاری حاجات ہے. میں یہی کہتا ہمیشہ، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ دیتے ہوئے نہیں تھکے. میں ابھی نماز بتاتا، آپ گھبرائے نہیں. پہلی رجب، فرسٹ رجب کو، رجب میں کوئی اگر ایک روزہ رکھے گا، پہلی رجب سے 29 رجب تک ایک روزہ رکھے گا. رجب جو ہے جنت میں ایک نہر ہے، ایک ریور ہے، اس کا نام ہے رجب. رجب یہ نہیں ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی، جیسا کوثر ایک نہر جس کا میرا مولا ساقی ہے، پھر سرسبیل، تسنیم، یہ ساری نہروں کے ریورز کے نام ہیں جنت میں. انشاءاللہ جب آپ جائیں گے مولا کی محبت میں جنت میں نا، تو جب آپ کو یہ ملے تو اسی طرح جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب. جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا، پہلی رجب سے 29 رجب تک، کبھی بھی ایک روزہ، میں ایک ہی کی بات کر رہا ہوں، ایک روزہ رکھے گا تو وہ مرنے کے بعد وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بہترین ریور ہے کہ بتایا گیا کہ جو روزہ رکھے گا وہ وہاں کا پانی پیے گا. کہ عجیب نعمت ہے وہ اللہ کی، ایک عجیب نعمت. جیسا کوثر ایک نعمت ہے ویسی رجب بھی ایک نعمت ہے. اس کا آغاز ہی 5ویں امام سے ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو 5ویں امام کی نظر آپ کو دینا ہے علم کے لیے بہت اچھا. جس کی جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں یا کالج اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیز میں جا رہے، وہ لوگ 2 واسطے دے کے ہمیشہ دعا کرنا. اور تو ان کی دعا ان کے ایجوکیشن میں، علم میں اضافہ ہوتا. علم پھر بہت سارے کنڈیشنز اپلائی، میں خالی یہ نہیں بول رہا، سارے کنڈیشنز کا میرے پاس بولنے کا ٹائم نہیں ہے. تو 5ویں امام اور 6 امام، 2 اماموں کا واسطہ دے کر اگر کوئی علم کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا، اللہ اس کی نالج میں اضافہ. لیکن آف کورس محنت کرنا، خالی دعا کرنا نہیں ہے. بچوں کو بکس کھولنا ہے. یونیورسٹی جو جا رہے بچے تو وہ پورا پراپر کٹ میں جا رہے اور پورا وہ اسلام کے فریم میں رہ کے کر رہے، تو آپ کو ہر چیز کا فائدہ ہے. تو بس رجب آ رہا 5ویں امام، اور رزق کے لیے بھی 5ویں امام کا. تو میری خواہش ہے کہ آج نہیں پڑھے تو کل سے شروع کرو. 29 رجب ہے، 29 جماعت ثانی ہے اور پہلی رجب کو ملا لینا. کیسے ملانا؟ یہ 2 رکعت نماز. اب میں واپس پھر نماز کی طرف آ گیا جو نماز بیچ میں چھوڑ دیا تھا. 2 رکعت نماز نیت کر لو، لکھ لو، نیت کرو میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 2 رکعت حاجت کی. 29 جماعت ثانی، پھر پہلی رجب کو نیت کرو کہ وہ برکتوں کو لینے کے لیے. 29 جماعت ثانی کو آخری، یعنی جماعت ثانی کا لاسٹ ہے. کل 29 ہے ہمارے پاس انڈیا میں، میرے خیال سے آپ کے پاس بھی 29 ہے. جو بھی نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز حاجت. دیکھیں اس نماز کی نیت ہی حاجت ہے، تو کتنی بڑی نماز ہوگی کہ تمہاری ساری حاجات کو پورا ہونا. اس لیے کہ اللہ کا تو وعدہ ہے، اللہ بولتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب بہترین طریقہ معصومین نے بتایا کہ معصومین کے وسیلے سے مانگو، معصومین کا نام لے کے مانگو. اور جو معصومین نے جو نمازوں کو بتایا نمازیں پڑھ کے مانگو. تو دیکھو پھر لندن میں آپ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا.
انشاءاللہ if you follow the path of امام علی, if you follow the path of امام علی. ویری سمپل نماز دے رہا, ٹرائی کرنا. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے دعا چاہیے تمہاری, دعا کر دینا میرے لیے بھی. آپ دیکھنا کہ رجب ختم نہیں ہوگا. میں بولتا رجب تو بہت بڑی بات ہے یار, پورا مہینہ تو بہت بڑی بات ہے. پہلی رجب سے 13 رجب مشکل, میرے مولا کی ولادت انشاءاللہ جب پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا, تو یہ 13 دن کے اندر تمہاری ساری حاجات پوری ہوں. پہلی رجب کو 5 امام ہے, 5 رجب کو 10 امام کی ولادت ہے, اور 3 رجب کو 10 امام کی شہادت ہے. کوئی فیسٹیوٹی نہیں کرنا, شب 3 اور 3 مولا کی شہادت کی مجلس کرنا. اس کے بعد 9 رجب 10 پھر 9 امام ہے 10 رجب کو, پھر 13 رجب میرا مولا. ایزی مت لو, پریپریشن کرو. تم یقین کرو میری بات پہ, میری ایک ایک جملے پہ یقین کرو کہ تمہارا رجب میں تمہاری ڈیسٹینی بدلنا. رجب کی برکتیں جو بتائی گئی وہ ایکسٹرا آرڈنری بتائی گئی. آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کہ جو 26 رجب کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 60 ایئرس کے برابر ہے, 60 ایئرس کے. سوچو رجب کی مہینے کی یہ جو برکت ہے کہ ایک روزہ رکھو 60 سال کے روزوں کا برکت کا فائدہ اٹھاؤ. تو بہرحال وہ جب آگے چلوں گا تو میں بتاؤں گا. تو یہ نماز شروع کرنا آج شروع کرو یا کل سے شروع کرو. نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خود بتا لینا, بالکل فجر کی نماز کی طرح, لیکن اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. ایک مرتبہ اللہ, پھر ایک مرتبہ سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد وہ سورہ, اور ایک مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون وہ جو سورہ. یاد نہیں ہے تو کتاب ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے. پہلی رکعت میں یہ 3 سورہ الحمد قل اللہ قل یا ایھا الکافرون, بالکل رکوع دونوں سجدے ویسی کریں. دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ہے, ایک علم, ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ قل اور 3 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون. ایک مرتبہ نہیں ہے, پہلی رکعت میں 3 ہے, دوسری رکعت میں 3. اوکے, 3 رکعت 3 دفعہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا اور 3 دفعہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا. یاد نہیں ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون تو ہاتھ میں کتاب لے کے بھی پڑھنا. بالکل فجر کی نماز کی طرح آپ یہ نماز پڑھیے. نماز کمپلیٹ ہونے پر شکر ادا کریے اللہ کا. بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا, بغیر تسبیح پڑھے کوئی نماز سے اٹھنا نہیں, اس لیے کہ تسبیح تمہاری نماز کی قبولیت ہے. یہ میں نے بولا, میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام بولا, میرا مولا بولا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات پڑھیں چھٹے امام کے نام پہ, اللہم صلی اللہ. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دادی کی تسبیح تمہاری واجب نماز کی قبولیت ہے. ہمیشہ تاکید کی گئی کہ نہ تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنا, تسبیح پڑھ کے, اس لیے کہ آپ جماعت ثانی میں بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا کر کے آپ دعا مانگنا کہ پروردگار یہ نمازی تو حاجت کی بنائے, یہ نمازی حاجت کی ہے, اور میں یہ مت بولو میری کا یہ حاجت سب کی پوری کر دے. اس کے بعد دیکھنا, ہو سکتا ہے آج کی رات اگر تم نے پڑھی تو کل صبح تک تمہاری ساری حاجات پوری ہو جائے.